بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں ہم تفسیر جلالین کا مختصر تعارف، مؤلفین کا مختصر تعارف جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ تفسیر جلالین کے نام سے معروف ہے۔ تفسیر آپ جانتے ہیں قرآن پاک کے معانی کو بیان کرنے کا نام ہے۔ ویسے تفسیر کی اقسام اور وغیرہ آپ اصول التفسیر کے مادے میں پڑھیں گے تفصیلی طور پر۔ مختصراً یہ جان لیجئے، ویسے یہ تمام معلومات میں آپ کو PDF کی شکل میں گروپ میں سینڈ کر دوں گا، آپ لوگ ابھی سمجھیے، غور سے سنیے گا۔ قرآن پاک اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ روئے زمین پر سب سے افضل کلام وہ قرآن پاک ہے۔ جتنے بھی علوم ہیں، دیگر علوم، نحو، صرف، بلاغہ، قرات وغیرہ وغیرہ، سارے علوم کو ہم قرآن پاک کے لیے پڑھتے ہیں۔ جتنے بھی علوم ہیں، تمام علوم کو قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دیگر سارے علوم قرآن کے خادم ہیں، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے، اور اصل علم وہ قرآن پاک کا علم ہے۔ تو قرآن پاک کو ہم دیگر علوم کی مدد سے، احادیث کے علم سے، بلاغہ کے علم سے، نحو صرف سے وغیرہ وغیرہ علوم کی مدد سے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح سے سب سے افضل علم وہ قرآن پاک کا علم ہے، قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ اس لیے اس کو بہت ہی غور کے ساتھ آپ کو سننا ہے اور بہت محنت کے ساتھ اس کو سیکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ کتاب تفسیر الجلالین کے نام سے معروف ہے۔ اس کتاب کا نام تفسیر الجلالین کیوں رکھا گیا، یعنی اس کتاب کی وجہ تسمیہ جلالین کیوں پڑی؟ اس کی وجہ مختصراً یہ ہے کہ اس کتاب کو جن مؤلفین نے تالیف کیا تو دونوں کا لقب جلال الدین تھا، اس لیے اس کتاب کا نام تفسیر الجلالین پڑ گیا۔ جیسے اکثر تفسیر کی کتابیں مؤلفین کی طرف منسوب ہیں، جیسے تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر بغوی ہے وغیرہ، تو ایسے ہی یہ کتاب بھی اپنے مؤلفین کی طرف منسوب ہوئی اور اسی نام سے مشہور ہوئی۔ پہلے ہم مختصراً دونوں مؤلفین کا ترجمہ، یعنی دونوں کی زندگی کے بارے میں مختصراً جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کتاب کی شروعات کی تھی علامہ جلال الدین محلی رحمہ اللہ نے۔ جلال الدین محلی، ان کا نام تھا محمد بن احمد بن محمد بن ابراہیم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد تھا، یہ دوسرا نام آپ کا احمد تھا، تو ایسے ہی محلی کا نام تھا محمد، ان کے والد کا نام احمد تھا اور دادا کا نام بھی محمد تھا۔ ہمارے یہاں لوگ جو ہے باپ دادا کے نام پہ نام نہیں رکھتے ہیں، یہ تو دادا کا نام تھا۔ تو دیکھیے امام جلال الدین محلی کا نام کیا تھا؟ محمد، اور دادا کا نام کیا تھا؟ محمد، اور پردادا کا نام ابراہیم تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام تھے۔
تو امام جلال الدین محلی جنہوں نے اس کتاب کی شروعات کی تھی ان کا نام تھا محمد بن احمد بن محمد بن ابراہیم المحلی الشافعی۔ المحلی یہ محلہ کبریٰ تھا مصر میں، اس کی طرف منسوب ہے، اور شافعی مذہب یا مدرسہ شافعیہ کی طرف منسوب ہے۔ تو اکثر آپ ائمہ کو دیکھیں گے کہ وہ ہیں حنبلی، شافعی، مالکی۔ تو یہ جو نسبت ہوا کرتی تھی یہ تقلیدی نسبت نہیں ہوا کرتی تھی کہ وہ لوگ ان کے مقلد تھے، بلکہ ان کے فقہ کے اصول کے پابند تھے، ان کے مدرسہ فقہی جو ان کا مدرسہ تھا اس کے حساب سے وہ چلتے تھے اور عمل کرتے تھے، مسائل کا استنباط کرتے تھے۔ تو امام جلال الدین محلی نے اس کتاب کی شروعات کہاں سے کی تھی؟ سورہ کہف سے۔ شروع قرآن سے نہیں، سورہ فاتحہ سے نہیں شروعات کی، بلکہ شروعات کہاں سے کی؟ نصف قرآن سے، سورہ کہف سے شروع کی تفسیر، اور سورہ ناس پر ختم کرنے کے بعد پھر امام جلال الدین محلی نے سورہ فاتحہ سے شروع کی۔ سورہ فاتحہ سے شروع کرنے کے بعد میں سورہ بقرہ کی کچھ آیتوں کی تفسیر کی تھی اور ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ تفسیر ادھوری رہ گئی۔ امام جلال الدین محلی نے اس تفسیر کی شروعات کی سورہ کہف سے، اور سورہ ناس تک مکمل کرنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تفسیر کر چکے تھے اور سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے تھے، ان کی وفات ہو گئی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تفسیر بہت ہی شاندار تفسیر ہے، بہت مختصر تفسیر ہے، بڑی جامع تفسیر ہے۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ کوئی اس تفسیر کو مکمل کر دے، چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس کو مکمل کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ پھر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے سورہ بقرہ سے لے کر کے سورہ اسراء تک تالیف کی یہ کتاب، اور اس نامکمل تفسیر کو انہوں نے مکمل کر دیا۔ اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس تفسیر کو جو مکمل کیا تھا وہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا، اس لیے کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے صرف 40 دن کی قلیل مدت میں اس کتاب کو تالیف کیا تھا، مکمل کیا تھا۔ یعنی 15 پاروں کی تفسیر تقریباً کتنے دنوں میں؟ صرف 40 دنوں میں، ہے نا عجوبہ؟ اور اس سے بڑا عجوبہ یہ کہ انہوں نے اس کتاب کو صرف اور صرف 21 سال کی عمر میں تالیف کیا تھا، 21 سال کی عمر میں، ہے نا عجوبہ؟ تو یہ کتاب اور اس کے مؤلفین امام سیوطی رحمہ اللہ بہت ہی ذہین اور فطین تھے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے 2 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں، 2 لاکھ حدیثیں امام سیوطی بیان کرتے ہیں کہ 2 لاکھ حدیثیں مجھے زبانی یاد ہیں، اگر اور حدیثیں مل جائیں تو اور بھی یاد کر ڈالو۔ اور بہت ساری کتابیں انہوں نے تالیف کی۔ ان کے بعض تلامذہ بیان کرتے ہیں کہ تقریباً 500 کتابیں انہوں نے تالیف کی ہیں۔ جب ان کی عمر 40 سال کی ہو گئی تھی تو وہ بالکل ایک دم سب کام چھوڑ دیے، تدریس، افتاء وغیرہ سب ایک طرف انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کی، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور تصنیف و تالیف میں لگ گئے۔ تو اس طرح بہت ساری کتابیں تالیف کی۔ وقت کے بادشاہ انہیں دعوت دیتے، ان کی دعوت کو ٹھکرا دیتے، میرے پاس وقت نہیں ہے، نہیں جاتے تھے۔ پیسہ بھی دیتے تھے، ان کا پیسہ بھی نہیں لیتے تھے۔
ایک دفعہ غوری نام کے ایک شخص نے ان کو ایک غلام اور 1000 دینار ان کے لیے بھیجے، تو انہوں نے دینار رد کر دیے اور صرف غلام کو قبول کیا، اس کو آزاد کر کے حجرہ نبوی کا اسے خادم بنا دیا۔ بہرحال امام سیوطی رحمہ اللہ اپنے وقت کے سب سے بڑے علماء میں سے تھے، اور ہر فن میں انہوں نے تقریباً کتابیں تالیف کی ہیں، تفسیر میں بھی، اصول التفسیر میں بھی، الاتقان فی علوم القرآن بہت مشہور ہے، حدیث میں بھی الجامع الصغیر ہے جو صحیح الجامع مشہور ہے، جو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تحقیق کی ہے، صحیح الجامع، ضعیف الجامع، اور بہت ساری کتابیں انہوں نے تالیف کی ہیں۔ امام محلی کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا۔ امام محلی رحمۃ اللہ علیہ کا نام و نسب کیا ہے؟ محمد بن احمد بن محمد بن ابراہیم المحلی الشافعی۔ ان کی ولادت کب ہوئی؟ امام محلی کی ولادت پیدا ہوئے تھے 791 ہجری میں، 791 ہجری میں پیدا ہوئے امام محلی، اور ان کی وفات ہوئی تھی 864 ہجری میں۔ امام محلی کی وفات 864 ہجری میں۔ جس وقت امام محلی کی وفات ہوئی تھی اس وقت امام سیوطی رحمہ اللہ کی عمر تقریباً 13-14 سال تھی، 14 سال کے تھے، اور 7 سال کے بعد، یعنی محلی کی وفات کے 7 سال کے بعد امام سیوطی نے یہ تفسیر تالیف کی تھی۔ تو جس وقت امام محلی کی وفات ہوئی 864 میں، اس وقت امام سیوطی کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 14 سال۔ تو ولادت کب ہوئی امام سیوطی کی؟ 849 ہجری میں، 849 ہجری میں امام سیوطی کی ولادت ہوئی۔ جی کتنے ہیں؟ 849 میں امام سیوطی رحمہ اللہ کی ولادت ہوئی۔ چونکہ 864 میں امام محلی کی وفات ہوئی تھی، تو 864 کا پہلا دن تھا وہ جب وفات ہوئی تھی، تو 64 کو شمار مت کیجئے، 64 کو شمار مت کیجئے۔ تو ان کو یاد کیسے رکھنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو وفات ہے، وفات کسی بھی امام کی وفات وہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے ولادت سے زیادہ۔ سن ولادت تو اکثر لوگوں کا معلوم بھی نہیں رہتا صحیح سے، لیکن وفات معلوم رہتی ہے، کیونکہ جس وقت ولادت ہوتی ہے تو کسی کو کیا پتا کہ بہت بڑے امام بنیں گے، لیکن جب بڑے امام بن جاتے ہیں تو پھر ان کی زندگی کے حالات اور وفات سب لوگ محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو پہلے جو امام ہے امام محلی، ان کی وفات کب ہوئی؟ 864 میں۔ 864۔ تو 864 کو یاد کیسے رکھنا ہے؟ 864 کو یاد رکھنا ہے 2 کا پہاڑا 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 8، 2 کا پہاڑا 2 سے لے کر 4 تک پڑھ دیجئے۔ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ 864 میں پہلے 4 ہے، دائیں طرف 4، پھر 6، پھر 8 ہے، تو 2 کا پہاڑا یاد رکھیے 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 8، ٹھیک ہے؟ سمجھ گیا۔ تو یہ ہو گیا 864۔ یہ وفات ہے امام محلی کی، ٹھیک ہے؟ اتنا یاد رکھیے۔ ان کی وفات سے 14 برس پہلے امام سیوطی پیدا ہوئے تھے۔ اب 14 برس پہلے چلے جائیے، یعنی 849 کو امام سیوطی کی ولادت ہوئی۔ تو انشاءاللہ اب اس کو نہیں بھولیں گے۔ تو یہ تو ہو گئی ولادت اور وفات ہے امام محلی کی، اور امام سیوطی کی ولادت بھی سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، امام سیوطی کی وفات کب ہوئی؟
امام سیوطی رحمہ اللہ کی وفات ہوئی سن 911 ہجری میں، سن 911 ہجری، تو وفات ہے، اس کو بھی اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کی وفات، بہت بڑے امام ہیں، اور یہ ہو سکتا اور بھی کتابیں آپ ان کی پڑھیں، تو ان کی وفات ضرور یاد رکھیے، سن 911۔ 911 کو کیسے یاد رکھیں گے؟ اردو کا ایک محاورہ ہے، پولیس کو دیکھ کر چور 9 2 11 ہو گیا، 9 میں 2 ملا دو 11، 911، 9 2 11 محاورہ ہے نا اردو میں، 9 2 جی 11 ہے۔ ہونا، تو 9 2 11، تو 9 2 11 ہی ہے، اس میں 2 1 1 کے ہیں، تو 9 میں 2 ملاتے ہیں تو ویسے بھی 11 ہو جاتے ہیں، تو 9 2 11 یہ محاورہ ہے جو، تو جیسے پولیس کو دیکھ کر چور 9 2 11 ہو جاتا ہے، ایسے ہی امام محلی کو دیکھ کر کے بدعتی بھی 9 2 11 ہو جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ بھی دین کے چور ہیں جو بدعتی ہیں۔ تو کافی انہوں نے اہل بدعت کا رد کیا، اور احادیث کی نشر و اشاعت کی، اور دین کو انہوں نے پھیلایا تھا، اور بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ تو اس طرح سے امام سیوطی رحمہ اللہ کی امام وفات سیوطی بھی کی وفات انشاءاللہ امام سیوطی کی وفات 911۔ 911، جی، امام اور سیوطی امام رحمہ اللہ کی محلی وفات 911 ہجری میں ہوئی۔ اب ایک بار پھر سے خلاصہ کلام دیکھ لیجئے اس کا، پھر سے ہمارے پاس 3 صدی ہیں، پہلے ہیں 8ویں 9ویں 10ویں صدی ہجری، ٹھیک ہے؟ 8ویں صدی ہجری مطلب جو 749، یہ 791، 791 میں کیا ہوا تھا؟ امام محلی کی ولادت، ٹھیک ہے؟ امام محلی کی ولادت 791 ہجری میں ہوئی تھی۔ اب جو اگلی صدی ہے 9ویں صدی ہجری، یعنی 849 اور 864، تو یہ مشترک ہے دونوں اماموں کے بیچ میں، ایک امام کی اس میں ولادت ہوتی ہے، اور ایک امام کی اس میں وفات ہوتی ہے۔ جو پہلے امام ہیں ان کی وفات ہوتی ہے 864 میں، دھیان رکھے 2 کا پہاڑا، 2 2 4، 2 3 6، 2 4 8، اور اس سے 14 سال پہلے 849 میں امام سیوطی کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر 7 سال کے بعد امام سیوطی اس کتاب کی تالیف شروع کرتے ہیں۔ اس وقت ان کی کل عمر صرف کتنی تھی؟ 21 برس کی تھی۔ 30 سال۔ کتنے سال میں انہوں نے یہ کتاب تالیف کی تھی؟ انہوں نے یہ 21 کتاب سال۔ صرف 40 دن میں، 40 دن۔ اور دن بھی کون سے تھے؟ 40 دن۔ مبارک ایام، رمضان المبارک کا مہینہ، شروع رمضان سے لے کر کے 10 شوال کو ختم کر دیے، پورے رمضان بھر لکھے، عید کے دن بھی لکھے، اور 10 دن تک شوال کے مہینے میں لکھے، 40 دن میں اس کتاب تالیف انہوں نے کی۔ تو یہ سب معجزات سے کم نہیں ہے، قرآن پاک خود معجزہ ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے اور بہت سارے معجزات دکھاتا رہتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں لوگ قرآن پاک کے حافظ ہیں، قرآن پاک کو زبانی یاد کیے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کا حفظ بھی خود ایک عجوبہ ہوتا ہے، اس طرح یاد کرتے ہیں قرآن پاک کو، سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے ذریعے معجزے دکھاتا رہتا ہے۔ قرآن پاک خود ایک معجزہ ہے، جس کا چیلنج آج تک کوئی قبول نہیں کر سکا، اس کا جیسا کلام آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا۔ تو مختصراً ہم نے امام محلی کا ترجمہ جانا، اور ان کی وفات اور پیدائش، باقی مشائخ وغیرہ کی بڑی لمبی فہرست ہے، اس طرف ہم نہیں جائیں گے۔ اور امام سیوطی رحمہ اللہ، امام سیوطی رحمہ شیخ اللہ، جی اور مؤلفات ہے؟ جی، شیخ امام محلی کا کوئی اور تالیفات ہے؟ ہاں اور بھی ان کی تالیفات ہیں، امام محلی کی اور بہت ساری تالیفات ہیں، ان میں سے چند ایک اگر آپ جاننا چاہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔
امام محلی کی تالیفات میں سے ہیں شرح الورقات، کنز الراغبین، الانوار المضیہ، القول المفید فی النیل السعید، الطب النبوی وغیرہ تالیفات ہیں امام محلی کی۔ اچھا تعداد معلوم ہے؟ جی، تالیفات کی تعداد معلوم ہے؟ تعداد نہیں معلوم ہے۔ ٹھیک ہے شیخ۔ اچھا، امام سیوطی رحمہ اللہ کا ترجمہ یا ان کا نام و نسب، امام سیوطی کا مختصراً نام و نسب جان لیجئے۔ ان کا نام ہے عبد الرحمن، اور والد کا نام ہے ابو بکر، اور دادا کا نام ہے محمد۔ تو دونوں کے دادا کا نام محمد ہے، دونوں مؤلفین کے دادا کا نام محمد ہے، اور دونوں شیخ کا عبد الرحمن لقب، دونوں کا لقب جلال الدین ہے۔ تو امام محلی، یہ امام سیوطی رحمہ اللہ کا نسب ہے عبد الرحمن بن ابو بکر بن محمد، عبد الرحمن بن ابو بکر بن محمد۔ معلوم یہ ہوا دونوں مؤلفین میں جو مشترک چیز ہے وہ لقب مشترک ہے اور دادا کا نام مشترک ہے۔ دونوں شافعی تھے، دونوں شافعی تھے، اور مصر میں مصری تھے، اور مصر ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ 7 دن بیمار رہے تھے، مختصر عمر، تقریباً 61 سال کی عمر پائی تھی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور 61 سال کی عمر میں انہوں نے یہ بہت ساری تالیفات تالیف کی تھی۔ 7 دن بیمار تھے، اور 7 دن کی بیماری کے بعد وفات پا گئے۔ مصر کے تھے جی، امام سیوطی اور امام محلی دونوں جی، مصر کے تھے۔ ہاں ہاں، مصر کے، یہ دونوں کو وفات مصر میں ہوئی ہے؟ ہاں، وفات مصر ہی میں ہوئی ہے دونوں کی۔ قاہری بھی انہیں کہا جاتا ہے محلی کو، اور امام محلی کی وفات جو ہوئی تھی مصر میں ہوئی، وہیں پہ ان کی تدفین بھی ہوئی تھی۔ اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی مصر ہی میں تھے، اور یہ مصر میں ایک جگہ ہے باب القرافہ، وہیں پر ان کو جو ہے دفن کیا گیا تھا۔ بہرحال مختصراً یہ دونوں اماموں کا ترجمہ اور کتاب کے بارے میں کچھ معلومات ہم نے بیان کیے۔ اگلے درس میں تفسیر جلالین کا منہج اور اس کی کچھ امتیازی خصوصیات کے بارے میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔